بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے طلحہ الیاس اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل صالحین۔ جیسا کہ آپ نے تھمب نیل میں دیکھا کہ لوگوں کے اعمال کیوں قبول نہیں ہوتے، کیا وجہ ہے اس کے پیچھے، آج ہم اسی پر بات کریں گے۔ اس سے پہلے آپ جلدی سے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں۔ تو چلیں آئیے بات شروع کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور کے ایک صحابی حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں جو بھی عمل کرتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں۔ نماز پڑھتا ہوں تو اللہ کی رضا کے لیے، روزہ رکھتا ہوں تو اللہ کی رضا کے لیے، ہر نیکی اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں کہ میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے، فقط اللہ تعالیٰ کے لیے۔ پر جب میری نیکی کا لوگوں کو پتہ چلتا ہے، جب لوگوں کو خبر ہوتی ہے کہ میں نیک ہوں، میں نے نماز پڑھی، میں نے روزہ رکھا، میں نے سخاوت کی، تو لوگوں کو خبر ہونے کی وجہ سے میرے دل میں بڑی خوشی ہوتی ہے، مجھے بڑی خوشی ملتی ہے کہ لوگوں کو خبر ہو گئی میں نے نیکی کی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ طیب، فرمایا اللہ تعالیٰ خود بھی طیب اور پاک ہے۔ پھر فرمایا وہ پاک چیزوں کو پسند فرماتا ہے، جس عمل میں شرک آ جائے وہ عمل اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت اللہ تعالیٰ نے اس وقت نازل کی جب یہ آیت آئی کہ جو اللہ سے ملاقات کا ارادہ رکھتے ہیں پھر اسے چاہیے کہ وہ صالح عمل کرے، پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو فرمایا کہ عبادت تو اللہ کی کرتے ہو، پھر لوگوں کو خبر ہونے پر تیرے دل میں جو خوشی آتی ہے وہ خوشی دکھاوے کی ہے، وہ خوشی اس لیے ہے کہ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ بڑا نیک انسان ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ خود بھی پاک ہے اور پاک چیزوں کو پسند فرماتے ہیں۔ ریاکاری، نیت میں کھوٹ یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ ہم عبادت بھی اسی لیے کرتے ہیں کہ لوگ دیکھیں یہ بڑا عبادت گزار ہے۔ اللہ پاک کو اس طرح کی عبادت بالکل نہیں پسند، چاہیے ہی نہیں۔ اس طرح کی عبادات اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ یہ عبادات ان کے منہ پہ مارتا ہے کہ لے جاؤ اپنی عبادتیں ساری۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کے عمل اس کی نیت سے بہتر ہوتا ہے۔ منافق کا عمل جو ہے وہ منافق کی نیت سے بہتر ہے، اور مومن کی جو نیت ہے وہ اس کے عمل سے بہتر ہے۔ یعنی کہ منافق جب عمل کرتا ہے اس لیے کرتا ہے کہ میرا عمل لوگ دیکھیں، مجھے نیک سمجھے، وہ زیادہ توجہ اپنے عمل کی طرف کرتا ہے نہ کہ نیت کی طرف۔ نیت میں تو یہی ہے نا کہ لوگ دیکھیں، اور جو مومن ہوگا، جو اللہ والا ہوگا، اللہ کا نیک بندہ، اس کے دل میں کیا ہے، اور جو مومن ہے وہ اپنے اعمال کی طرف نہیں، وہ اپنی نیت کی طرف توجہ کرتا ہے، کیونکہ لوگوں نے عمل دیکھنا ہے اور خالق نے نیت دیکھنی ہے۔ تو جو مومن ہوگا وہ زیادہ توجہ نیت کی طرف کرتا ہے۔ آج کی ویڈیو کی سب سے زبردست حدیث پاک، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شہید پیش کیا جائے گا۔ جب پیش ہوگا اللہ پوچھے گا تم نے شہادت کا جام کیوں پیا، تم نے جہاد کیوں کیا؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو تو سب پتہ ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے۔ وہ بولے گا مولا تیری رضا کے لیے۔ اللہ فرمائے گا نہیں، تیری نیت یہ تھی کہ لوگ مجھے شہید کہیں، مجاہد کہیں، لوگ مجھے بہت بہادر سمجھے۔ اللہ فرمائے گا اسے دوزخ میں پھینک دو۔ فرمایا پھر عالم پیش کیے جائیں گے، عالم پیش کیے جائیں گے، عرض کرے گا یا اللہ ساری زندگی تیرے دین کی تبلیغ کی ہے، مجھے جنت عطا فرما۔ اللہ فرمائے گا نہیں، تو نے میرے دین کی تبلیغ اس نیت سے کی کہ دین کا غلبہ ہو، نہیں، تیری نیت یہ تھی کہ لوگ تجھے عالم کہیں، نیک کہیں۔ اب یہاں ریاکاری آ گئی۔ اللہ فرمائے گا اسے بھی دوزخ میں پھینک دو۔ سخی آئے گا، عرض کرے گا مجھے جنت دے دے، میں نے بڑی سخاوت کی۔ خالق کائنات فرمائے گا نہیں، تو نے سخاوت اس نیت سے کی کہ لوگوں میں تیرا چرچا ہو، تو نے سخاوت جو ہے وہ شہرت کے لیے کی، تیری نیت میں ریاکاری اور کھوٹ ہے۔ خالق فرمائے گا اسے بھی دوزخ میں پھینک دو۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔
اتنا بڑا جملہ ہے، یہ اتنی بڑی ایک لائن ہے کہ اس پہ پوری کائنات کی کتابیں بھی لکھ دی جائیں نا تو یہ جملہ بڑا ہے کہ اعمال کا دور و مدار نیتوں پر ہے۔ ہم بعض مرتبہ نیک اعمال بھی اس نیت سے کرتے ہیں کہ لوگوں کو خبر ہو جائے کہ میں نیک ہوں، پر فرمان نبوی یہ ہے کہ مومن کی نیت اس کے اعمال سے بہتر ہے۔ وہ عمل پر اتنا زور نہیں دیتا جتنا زور وہ نیت پر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اعلان کرتا ہے، مفہوم ہے کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے خلوص کے ساتھ خالص عبادت والے بنو، خالص عابد بنو۔ اب خالص عابد کون ہے؟ خلوص والے عابد کون ہیں؟ جو عبادت بھی اللہ کی کرتے ہیں اور نیت بھی اللہ کی کرتے ہیں، لوگوں کی نیت نہیں کرتے، فقط اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کرتے ہیں۔ وہ کون ہے؟ بعض عبادت گزار قیامت کے دن ایسے بھی آئیں گے کہ اللہ فرمائے گا ان کو دوزخ میں لے جاؤ۔ وہ بولیں گے یا اللہ ہم نے ساری زندگی نیک اعمال کیے، دوزخ کیوں؟ اللہ فرمائے گا لوگوں، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو دکھانے کے لیے نیک اعمال کرتے تھے۔ اللہ فرمائے گا تم نے لوگوں کو دکھانے کے لیے نیک اعمال کیے، تیری نیت میں کھوٹ تھی۔ اللہ فرمائے گا جن کو دکھانے کے لیے عبادت کرتے تھے نا، آج اجر بھی انہی سے لو جا کر۔ اور روایات میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بڑا عبادت گزار تھا، اسے پتہ چلا کہ رستے میں ایک درخت ہے، لوگ جب گزرتے ہیں تو وہ درخت لوگوں کی گزرگاہ میں رکاوٹ کا سبب بن رہا ہے۔ اس نے کلہاڑا اٹھایا، درخت کاٹنے چلا گیا۔ رستے میں شیطان کسی روپ میں ملا، اس نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا درخت کاٹنے جا رہا ہوں۔ شیطان نے کہا میں کاٹنے نہیں دوں گا۔ شیطان سے لڑائی ہو گئی۔ اس عبادت گزار نے، اس عابد نے شیطان کو زمین پر پٹخا اور اس کے سینے پر جا کر بیٹھ گیا۔ شیطان نے کہا چل درخت نہ کاٹ، میری بات مان، آج تو جب گھر جائے گا نا تو تیرے بستر پہ 100 روپیہ پڑا ہوگا۔ اس دور کے حساب سے جتنے بھی اس نے کہا، وہ چلا گیا۔ اس نے کہا کہ چلو کل کاٹ لیں گے، آج تو پیسے لے لیتے ہیں نا۔ وہ چلا گیا، واقعی دیکھا تو وہاں پیسے تھے۔ اگلے دن دیکھا تو پھر پیسے تھے۔ تیسرے دن آیا تو پیسے کوئی نہیں۔ پھر کلہاڑا اٹھایا، درخت کاٹنے چلا پڑا۔ رستے میں شیطان ملا، کہا کدھر؟ کہا تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، 2 دن پیسے ملے ہیں، آج مجھے پیسے نہیں ملے، میں پھر درخت کاٹنے آیا ہوں۔ پھر لڑائی ہو گئی۔ اب شیطان نے اس دفعہ اس نیک آدمی کو پچھاڑ دیا اور اس کے سینے پر بیٹھ گیا۔ اس عابد نے پوچھا اس دن تو میں نے تمہیں پچھاڑ دیا تھا، تو آج تو نے مجھے کیسے پچھاڑ دیا؟ شیطان نے کہا تیری نیت میں فرق آ گیا۔ شیطان آیا تھا جھوٹا پر بات سچی کر گیا۔ شیطان کہنے لگا تیری نیت میں فرق آ گیا، اس دن تو اللہ کی رضا کے لیے درخت کاٹنے جا رہا تھا، آج تو پیسوں کے لیے آیا ہے۔ بادشاہ محمود غزنوی کا باپ بہت بڑا حکمران تھا۔ کہیں سفر پر جا رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ رستے میں امرودوں کا باغ ہے، جا کر بیٹھا، کہا کہ میرے لیے امرود لے کر آؤ۔ مزدور گیا، امرود لے آیا۔ وہ لے کر آیا تو اتنے میٹھے کہ بادشاہ نے پھل کھایا اور خوش ہو گیا۔ بادشاہ کے دل میں خیال آیا کہ جب میں واپس اپنی سلطنت میں جاؤں گا تو اس باغ پر قبضہ کر لوں گا، کیونکہ درخت کا پھل ہی بہت میٹھا ہے۔ اب تھوڑی دیر بعد دوبارہ پھل کھایا تو کڑوا۔ غلام سے کہنے لگا پہلے جہاں سے لے کر آئے ہو وہیں سے دوبارہ لے کر آؤ۔ غلام کہنے لگا حضور وہیں سے لے کر آیا ہوں۔ بادشاہ کہنے لگا پہلے کھایا تھا تو میٹھا تھا، اب اتنا کڑوا کیوں ہے؟ غلام بولا جناب لگتا ہے آپ کی نیت بدل گئی ہے۔ پوچھا کیوں؟ کہنے لگا جب بادشاہوں کی نیت بدل جائیں تو پھل بھی کڑوے ہو جایا کرتے ہیں۔ انسان کی نیت اعمال میں اتنی ضروری ہے۔ تو یارو کیوں نہ ہم عمل کرنے سے پہلے اپنے اندر ایک بار دیکھ لیں کہ ہماری نیت کیا ہے، میں کس نیت سے عمل کر رہا ہوں۔ اپنی نیت کو درست رکھیں، خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نیکی کریں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں۔ رب راضی ہو گیا تو جگ خود بخود راضی ہو جائے گا۔ وہ قول تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ نیکی کر دریا میں ڈال۔ نیکی اللہ تعالیٰ کے لیے کریں اور بھول جائیں۔ عمل بھلے کم کرنے پر نیت درست رکھنا، نیت کا بہت فرق پڑتا ہے۔ جس کی نیت ٹھیک ہوگی اس کے کم اعمال بھی قبول ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک اعمال اور درست نیت کی توفیق عطا فرمائے۔